وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم صدق الله مولانا العظيم۔ قابل صد احترام حاضرینوں، سامعین کرام، عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ سانگلہ ہل کے زیر اہتمام پرعزم اور جواں ہمت دوستوں، ساتھیوں نے ماہانہ درس قرآن و حدیث کا مبارک سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اللہ رب العزت میرے ان تمام ساتھیوں، ان تمام دوستوں، ان تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دین و دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جنہوں نے درس قرآن و حدیث کے انعقاد اور اہتمام کی ذمہ داری اٹھائی اور ہر مہینے بڑی استقامت اور استقلال کے ساتھ اپنی اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب دوستوں، ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامع مسجد محبوب سبحانی سانگلہ ہل کی انتظامیہ کمیٹی کا بھی میں شکر گزار ہوں، بالخصوص جناب حاجی محمد یاسین اقبال صاحب اور ان کے تمام کمیٹی کے معزز دوست، اراکین، انتظامیہ کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی سرپرستی میں اور جن کے تعاون سے ہر مہینے اس مسجد شریف میں یہ قرآن مجید اور حدیث شریف کی تعلیم کا مبارک سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کریم ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تمام سامعین جانتے ہیں اور آپ سب کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی کہ آج اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحجہ کی آج 18 تاریخ ہے۔ آج کا دن جو گزرا ہے یہ ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ۔ اس دن نبی کریم علیہ السلام کے بڑے ہی جان نثار اور آپ کے وفا شعار صحابہ کرام میں سے بڑے بلند مقام پر فائز امیر المومنین، جامع قرآن، کامل الحیاء والایمان، مظلوم مدینہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کے دوہرے داماد حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ درس قرآن ہمیں ان مبارک لمحات میں میسر آ رہا ہے جو سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔
عین اسی دن اور انہی لمحات میں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس عظیم ہستی کا تذکرہ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ذی الحجہ کی 18 تاریخ جو آج کا دن ہے، یہ شہادت سیدنا عثمان غنی ذی النورین کا دن ہے، اور محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی پہلی تاریخ کو ہی امام عادل، امام راشد، امیر المومنین، مراد نبوت، مراد مصطفیٰ، مطلوب مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ چونکہ آج سیدنا عثمان غنی ذی النورین کی شہادت کا دن ہے، اس لیے آج کے درس قرآن و حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب پر ہی اکتفا کروں گا۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات جس کا سب کے لیے جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں۔ ترتیب فضیلت صحابہ کرام کی یہ ہر صاحب ایمان کے دل پر نقش ہونا چاہیے۔ جس ترتیب سے نبی کریم علیہ السلام کے خلفائے راشدین ہوئے، یہی ترتیب فضیلت ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی۔ یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت کتنے سال رہے گی؟ 30 سال۔ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں، اور تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی ذی النورین ہیں رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور پانچویں خلیفہ راشد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی، یہ پانچویں خلیفہ راشد ہیں۔ اہل سنت و جماعت سے جو شخص تعلق رکھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے کہ میں مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، میں سنی ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اعتقاد رکھے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، تو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچویں خلیفہ راشد ہیں، اس لیے کہ آپ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بعد شہادت کے بعد خلیفہ بنے، اور آپ کی خلافت 6 مہینوں پر مشتمل ہے۔ کتنے مہینے آپ خلیفہ رہے؟ 6 مہینے۔ سیدنا امام ہوتے ہیں امام حسن مجتبی کی شہادت کے 6 مہینے شامل کریں تو 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ لہذا اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ اور یہی فکر ہے کہ پانچویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ۔ تو خلفائے راشدین کی تربیت یہی ہے، یہی ترتیب فضیلت ہے، اور ان کے بعد 10 مبشرہ باقی تمام صحابہ میں افضل ہیں۔ 10 مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کے نام لے کر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری اور بشارت دی۔ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کا نام لے کر حضور نے ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی، انہیں بشارت دی، مجدہ جاں فضا سنایا۔
اور اس کے بعد اصحاب بدر یہ بہت فضیلت رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام نے ان کو بڑا ہی عرفہ اور اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ بیت رضوان والے 1400 صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان کی فضیلت پر اور ان کی شان میں، ان کے مناقب میں قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے کم و بیش 2 آیات میں بیت رضوان کے صحابہ کرام کی عظمت کا بیان کیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں بڑی ہی عزت اور بڑے ہی مقام اور بڑے ہی مرتبے سے نوازا تھا۔ ہر صحابی کی اپنی ایک فضیلت ہے، اپنی ایک منقبت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں جتنے بھی فضائل اور مناقب وارد ہوئے، ان میں سے چند فضائل کا میں صرف تذکرہ کروں گا، کیونکہ آپ کے تمام فضائل اور تمام مناقب کا احاطہ کرنا کسی ایک نشست میں، کسی ایک گفتگو میں ممکن ہی نہیں۔ اس لیے میں آپ کے چند اوصاف بیان کروں گا جن میں رب ذوالجلال نے حضرت عثمان غنی کو باقی تمام صحابہ کرام سے چن کر بڑا ہی ممتاز مقام عطا کیا تھا۔ ان میں سے 2 چیزیں بڑی ہی قابل توجہ ہیں، ایک حیائے عثمان اور ایک سخائے عثمان۔ ایک حیائے عثمان اور ایک سخائے عثمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورے صحابہ کرام میں سے ان فضائل میں نہ آپ کا کوئی ثانی ہے، نہ آپ کا کوئی ہمسر ہے۔ انہی 2 شانوں میں رب ذوالجلال نے انہیں ممتاز کیا تھا۔ عثمان غنی کے جو شرم و حیا کی کیفیت ہے، یہ غالب ہے تمام فضائل پر۔ میں ایک حدیث شریف سے آپ کے شرم و حیا پر بات کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے کاشانہ نبوت میں، کاشانہ اقدس میں اپنے بستر پر حضور آرام فرما تھے، اور آپ بے تکلفی سے اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی پنڈلی مبارک سے جو تہمد مبارک ہے وہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا۔ حضور بے تکلفی سے لیٹے ہوئے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا دیکھو کون آیا ہے ملاقات کے لیے، بتایا گیا کہ ابو بکر صدیق آئے ہیں رضی اللہ۔ حضور نے فرمایا بلا لو ابو بکر کو۔ حضور اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ملاقات کر کے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا دیکھو کون آیا ہے ملنے کے لیے۔ عرض کی حضور عمر بن خطاب آئے ہیں ملنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا انہیں بھی بلا لو۔ حضور اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے، تہمد مبارک پنڈلی مبارک سے سرکا ہوا تھا، اسی کیفیت میں ان سے بھی ملاقات کی، وہ بھی چلے گئے مل کر۔ کچھ لمحے گزرے اور کچھ لمحات کے بعد دروازے پہ پھر دستک ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا دیکھو کون آیا ہے ملنے کے لیے۔ بتایا گیا کہ عثمان غنی ذی النورین آئے ہیں ملاقات کے لیے۔ تو جیسے حضور نے سنا کہ عثمان غنی ملنے کے لیے آئے ہیں، ذی النورین ملنے کے لیے آئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے کپڑوں کو سمیٹا اور میرے آقا کریم اٹھ کر بیٹھ گئے اور پینڈلی مبارک پہ کپڑا ڈال لیا۔ اب فرمایا کہ بلاؤ عثمان کو۔ عثمان غنی آئے، کہ ذہن و ضمیر پر دستک دیتے ہوئے یہ عرض کروں گا
کہ اس حقیقت کو اپنے پلے باندھ لیں اور کانوں کی سماعت کے ذریعے اس بات کو اپنے دل کی تختی پر رقم کر لیں، لکھ لیں، ثبت کر لیں کہ ام المرتبہ رکھتی ہیں، اور تمام ازواج میں سے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ مقام ہے، اور انفرادیت پاک دامنی ان کی اس میں ایک آیت اگر نازل ہو جائے تو وہ قیامت تک کے لیے حجت بن جاتی ہے۔ لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ کا یہ مقام ہے کہ جن کی شان میں پوری 18 آیتیں نازل ہو۔ نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ حضور ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ بے تکلفی سے لیٹے ہوئے تھے، میرے باپ ابو بکر ملاقات کے لیے آئے، آپ بے تکلفی سے لیٹے بھی رہے، ملاقات بھی کی، اور حضرت عمر آئے، آپ بے تکلفی سے لیٹے رہے، ان سے ملاقات کی، وہ بھی چلے گئے، اور بعد میں عثمان غنی ذی النورین آئے ملاقات کے لیے، تو آپ نے اتنا اہتمام فرمایا کہ آپ اٹھ کر بیٹھ بھی گئے اور پنڈلی مبارک پہ کپڑا بھی ڈال لیا۔ تو حضور عثمان کے آنے پر اتنا اہتمام فرمائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ سانگلا ہل کی سرزمین پر بسنے والے حضور کے عاشقوں، ذرا ہوشیار ہو کر سننا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان رسالت سے کیسے ہی حکمت برے الفاظ اور کلمات جاری ہوئے۔ حضرت عثمان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث کے لفظ میں چاہوں گا کہ میرا ہر سننے والا اسے حرز جاں بنا لے اور اس بات کو اپنے دل میں جگہ دے کہ آمنہ کے لال نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، اے صدیقہ، الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ منہ، اے عائشہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیا کرتے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت عثمان غنی کا آج دن ہے، چند قیمتی موتی اور تحفے قرآن و حدیث کے میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے حیا کرتے، اور وہ کون ہے؟ عثمان غنی۔ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے اٹھ کر بیٹھ بھی گیا، کپڑے بھی سمیٹ لیے اور پنڈلی مبارک پہ کپڑا بھی ڈال لیا، کیونکہ یہ آنے والا عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ مقام ہے سیدنا عثمان غنی کا، ان کے فضائل و مناقب میں اونچے درجے کی فضیلت، ایسی شخصیت، ایسی ہستی جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں۔ اور اس بات کو اور میں کھولنا چاہتا ہوں، اس بات کو میں اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث شریف میں اب جو سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث کو ابن عساکر نے نقل کیا، اور یہ حدیث شریف بھی میں چاہوں گا کہ اس کو توجہ سے سن کر اپنے دل میں جگہ دیں، کیونکہ یہ وہ حدیث ہے، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلام ہے جو زبان رسالت سے نکلا ہے۔ بڑے غور سے حدیث سنیں، ابن عساکر میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا، تستحیی الملائکۃ من عثمان، تستحیی الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ۔ حضور نے فرمایا، لوگوں، آسمان کے سارے فرشتے
عثمان غنی سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ آسمان کے سارے فرشتے میرے عثمان سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ یہ ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن سے آسمان کے فرشتے حیا کریں اور ایسے کریں جس طرح فرشتے اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ حیائے عثمان، حیائے عثمان پر ایک بات اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ حیائے عثمان کی بات پوری طرح میں اور آپ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ لیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عثمان غنی کا لقب ہے ذی النورین۔ ذی النورین اس کا معنی ہے دو نوروں والا، دو نوروں والا۔ یہ لقب کیسے ملا اور ذی النورین کیسے ہوئے عثمان غنی؟ عثمان غنی ذی النورین کیسے ہوئے؟ تو اچھی طرح سے سمجھ لیں، نبی کریم علیہ السلام کی دو بیٹیاں، میرے آقا کریم کی دو صاحبزادیاں، پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضور نے حضرت عثمان سے کیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا غزوہ بدر سے واپسی پر حضور واپس تشریف لائے، حضور ابھی راستے میں تھے کہ حضرت رقیہ کے انتقال کی خبر مل گئی۔ جب پہلی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو حضور نے اپنی دوسری بیٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح جو ہے عثمان غنی سے کر دیا، دوسری صاحبزادی کا نکاح۔ یہ دو بیٹیاں حضور کی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یکے بعد دیگرے دونوں کا نکاح حضور نے حضرت عثمان سے کیا رضی اللہ، اور دو بیٹیاں حضور کی عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی نا، ان صاحبزادیوں کی بدولت حضرت عثمان غنی کا لقب پڑ گیا ذی النورین، دو نوروں والے، دو نوروں والے۔ میرے سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کیا خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے سیدنا عثمان کی بارگاہ میں۔ میرے امام فرماتے ہیں، ہو مبارک تجھ کو ذی النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذی النورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ اب عثمان غنی کے شرم و حیا کی کیفیت پر دو حدیثیں سنائی نا میں نے، اب تیسری حدیث سنیں ذرا۔ جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا نا، ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا، حضور نے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا زوجو عثمان۔ دیکھیے کتنا پیار ہے نبی کریم علیہ السلام۔ کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو کون پرواہ کرتا ہے، کہتے ٹھیک ہے فوت ہو گئی تو ہم کیا کریں، لیکن سرکار فرماتے ہیں زوجو عثمان۔ ایک بیٹی دی، ان کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی دے دی، جب ان کا بھی انتقال ہو گیا فرمایا زوجو عثمان۔ لوگوں، میں محمد کی اگر کوئی اور بیٹی ہوتی میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا، اور فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی وہ فوت ہوتی جاتی، ایک ایک کر کے میں سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ اب چونکہ میری بیٹی اور ہے کوئی نہیں، حضور نے فرمایا زوجو عثمان، عثمان کو رشتہ دو، عثمان کو رشتہ دو۔ آپ کا کوئی رشتہ دار یا دوست سجن بیلی ایک گھر میں اپنی دو بیٹیاں دے دے، ایک گھر میں اپنی دو بیٹیاں دے دے، ان کا شادی کر دے، تیسری بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے،
تو پھر برادری بھی پوچھتی ہے، رشتہ دار بھی پوچھتے ہیں، گلی محلے والے بھی پوچھتے ہیں، دوست بھی پوچھتے ہیں، پڑوسی بھی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ملک صاحب، حاجی صاحب، چودھری صاحب، آپ نے اس گھر میں کیا دیکھا ہے؟ ترے دیاں ترے ہی تیاں اتھے بیاہ چھڑیاں نے، تساں انہاں وچ کی ویکھیا ہے؟ اپنی دوسری بیٹی وہی دیتا ہے نا جس میں ان میں کوئی خوبی دیکھی ہو، کوئی اچھائی ہو۔ ایک بیٹی اگر کسی کی کسی گھر میں سکھی نہ ہو تو کوئی دوسرا رشتہ اس گھر میں دیتا ہے؟ حضور کے دیوانوں، سانگلہ ہل والوں، ذرا غور کرنا، ایک بیٹی رقیہ نکاح حضرت عثمان، ان کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے۔ جب وہ بھی فوت ہو گئی، اب ان کی بیٹی تھی نہیں حضور کی کوئی اور، تو میرے آقا نے فرمایا زوجوا عثمان، میرے عثمان کو رشتہ دو۔ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا، حضور نے فرمایا فوت ہوتی جاتی میں ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ اب صحابہ نے یہ بات پوچھی، سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے پھر پوچھ لیا کہ حضور عثمان میں ایسی کیا خوبی ہے، عثمان میں ایسا کیا کمال ہے، ایسی کیا خصوصیت ہے کہ آپ فرماتے ہیں میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، فوت ہوتی جاتی، میں سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ تو میرے آقا نے جو جواب دیا نا، سانگلہ ہلوا لو، دل کی تختی پہ لکھ لو، میرے آقا نے ایک ہی بات کی اور دو ٹوک بات کی، فرمایا من حیائے عثمان، من حیائے عثمان، فرمایا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے عثمان غنی کو چن کر شرم و حیا میں اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے کہ پورے صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ میں جو شرم و حیا کی کیفیتیں حضرت عثمان کو عطا کی گئی تھیں وہ ان کی انفرادی خصوصیت تھی۔ شرم و حیا میں اللہ نے انہیں بلند مقام عطا کیا تھا۔ یہ ہے، فرمایا میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، حضور نے فرمایا میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے۔ تو یہ شرم و حیا ایک ایسا وصف ہے حضرت عثمان غنی کا رضی اللہ۔ اس پر میں نے 3 حدیثیں آپ کو سنا دی الحمدللہ۔ اب دوسری، وقت اتنا ہے، صرف 2 چیزیں عرض کروں، ایک حیائے عثمان اور ایک سخائے عثمان۔ سخی ہونا، سخاوت، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، محتاجوں، بے کسوں کا خیال رکھنا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اسے کہتے سخاوت۔ سخاوت عثمان تمثیل بن گئی، جس طرح حیا میں عثمان ممتاز ہے، کعبے کے رب کی قسم سخا میں بھی عثمان اس بلند مرتبے پر ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں میرے عثمان غنی کا نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ سخائے عثمان پر، سخاوت عثمان پر 2-3 حدیثیں، پھر میں قرآن مجید کی آیت، 2 آیتیں میں نے جو تلاوت کی ہیں، پہلے حدیثیں سن لیں، پھر آخر میں ان آیات پر میں بات کروں۔ یہ پہلی حدیث بڑے غور سے سنیے، جامع ترمذی سیاستہ میں یہ حدیث ہے، جامع ترمذی میں، اشترى عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين حیث حفر بئر روما وحیث جہز جیش الاسرا۔ سانگلہ الوالو مزہ آ گیا، عثمان غنی نے 2 مرتبہ نبی پاک سے جنت خریدی۔ کتنی مرتبہ؟ ترمذی کی روایت پڑھ رہا ہوں، جامع ترمذی کی روایت پڑھ رہا ہوں، 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک جب بئر روما خرید کر وقف کیا، اور دوسرا جب لشکر اسرت جو غزوہ تبوک پہ لشکر گیا تھا، تنگی کا لشکر تھا،
اس کی کفالت جب کی تھی، ان دو موقعوں پر عثمان غنی نبی پاک سے جنت خریدی تھی۔ ممکن ہے میرے سامعین میں سے، حاضرین میں سے کسی کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے، خیال آ جائے کہ جنت بھی خریدی جا سکتی ہے۔ میں جواب دیتا ہوں ہاں، خریدی جا سکتی ہے۔ یہ تجارت ہے، یہ اللہ سے ایک تجارت آپ آپس میں کرتے ہیں، ایک اللہ سے تجارت ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم۔ قرآن کہتا ہے آؤ تجارت کرنی ہے تو اپنے رب سے تجارت کرو۔ میرا ایک دوست ہے، مجھے کہتا ہے آج کل میں نے تجارت شروع کی ہے۔ میں نے کہا آپ نے بڑی اچھی بات ہے، تجارت میں 90 حصے برکت ہے، روزی کے 90 حصے تجارت میں برکت ہے، سرکار نے فرمایا۔ میں نے کہا بڑی خوشی آپ نے تجارت شروع کی ہے، تو کون سی تجارت شروع کی ہے؟ میں سن کے حیران رہ گیا۔ مجھے کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے تجارت شروع کی ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم۔ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا کیا تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں؟ جب تم وہ تجارت کرو گے وہ تمہیں عذاب سے بچانے والی تجارت ہے۔ وہ تجارت یہ ہے مال تم خرچ کرو اللہ کے راستے پہ، یہ ہے تجارت اللہ سے۔ تم مال خرچ کرو، مسجد بناؤ، درس بناؤ، بیوہ عورتوں، یتیم بچوں، محتاجوں، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرو۔ یہ خرچ کرنا لوگوں پر، اللہ کی مخلوق پر، دین پر خرچ کرنا، یہ اللہ سے تجارت ہے۔ یہ اللہ سے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو رب کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے نا، یہ ایسی تجارت ہے، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں گھر عطا کرتا ہے۔ تو سوال یہ ذہن میں اگر کسی کے آئے کہ کیا جنت بھی خریدی جا سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے 2 مرتبہ جنت خریدی حضرت عثمان۔ اب کیسے خریدی؟ سنو ذرا غور سے۔ میرے آقا کریم مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ ہیں، کتنا پیارا ماحول ہوگا، مسجد نبوی کے ممبر شریف پر ہیں سرکار، اور میرے آقا کریم کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ سودا کرو، مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ مال مجھے دے دو اور جنت مجھ سے لے لو۔ اور میرے آقا نے پھر فرمایا من حفر بئر روما فلہ الجنہ۔ یہ روما یہودی جو کنویں کا مالک ہے نا مدینہ شریف، ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی ذرا خوش ذائقہ تھا، شیریں تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ یہودی کی ملکیت ہے، وہ پانی فروخت کرتا ہے۔ میری امت کا مسئلہ ہے خوش ذائقہ پانی، میٹھا پانی، شیریں پانی۔ میری امت کا مسئلہ ہے جو بندہ تم میں سے حل کرے گا نا میری امت کا مسئلہ، اور یہ روما کنواں یہودی سے خرید کر اہل ایمان و اسلام کے لیے وقف کرے گا، میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ عثمان غنی گئے اور جا کر جتنے پیسے اس نے مانگے نا کنویں کے سودا کیا، ساری کی ساری رقم یکمشت پیمنٹ جو ہے وہ موقع پہ کی۔ جتنے مانگے تھے عثمان غنی نے جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ ساری رقم نکال کر دے دی۔ آج ہم مسجد کے لیے اگر ایک پنکھا بھی خریدنے جائیں نا تو ہم دکاندار سے کہتے یار مسجد کے لیے لینا ہے کوئی لیس کرو۔ اب وہ لیس کرنے کی کے بجائے کیا کہ لوگوں کو اتنے کا دیتا ہوں، آپ کو اتنے کا دیتا ہوں۔ اب وہ جان بوجھ کر کے مولوی صاحب آ گئے پنکھا لینے، یہ لیس کروائیں گے، وہ جان بوجھ کر ریٹ زیادہ بتائے گا۔ اس لیے یہ نہ کہا کرو، میں مسجد کمیٹیوں کو بھی کہتا ہوں، علماء کو بھی کہتا ہوں، جب مسجد کے لیے سودا لینے جاؤ یہ نہ کہا کرو کچھ لیس کرو، پھر آپ کو وہ ایسا طریقہ استعمال کرے گا کہ آپ دوسروں سے بھی زیادہ پیسے دے کے آنے پڑیں گے۔ یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے۔ میں نے بڑی کتابیں کھنگالی اور پھولا پھالی کی کتابوں کی
کہ سرکار نے جب فرمایا نا کہ کون ہے جو بیر روما خرید کر وقف کرے، میں اس سے جنت وقف کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہمارے قاری صاحب کہے نا نمازیوں کو، بھائی پانی والی موٹر سڑ گئی، نئی لانی ہے، تو سارے امیر نمازی جو ہیں وہ بھی پتہ کیا کہتے ہیں، اگرائی کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب پریشان نہ ہو، اگرائی کریں گے 2-4 نمازاں بھی موٹر دے پیسے بڑھ جانے۔ مسجد کا مین گیٹ نیا بنوانا ہے، قاری صاحب کہتے ہیں کہ جناب مسجد کا گیٹ لگوانا ہے، تو پتہ لوگ کہتے ہیں اچھا چندہ اکٹھا کرنے، اگرائی کرنے، ہر نمازی 500 دیوے بھائی۔ میں نے بڑی کتابیں دیکھی کہ جب سرکار نے فرمایا کون ہے جو بیر روما خرید کر وقف کرے میں جنت دوں گا، عثمان نے نہ اگرائی کی نہ چندہ کیا، اکیلا عثمان صحابہ کے بڑے مجمع نے، اکیلا عثمان روما یہودی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے بھئی میں گاہک بن کے آیا ہوں، بتاؤ کتنے پیسے لینے ہیں۔ میں مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ عثمان نے کہا گل کر کے نے پیسے لینے، جتنے مانگے عثمان نے کم نہیں کروائے، ساری رقم نکال کر اس کو دے دی، کنواں خرید لیا۔ سرکار کے پاس آئے نا اس میں، یا رسول اللہ میں نے کنواں خرید لیا ہے، آپ کی امت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ فرمایا عثمان تو نے کنواں وقف کیا، میں تجھے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک تو یہ موقع تھا، اور دوسرا موقع کون سا تھا جب جنت خریدی تھی؟ جب غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسرت، تنگی کا لشکر، غزوہ تبوک پہ جب حضور نے صحابہ سے فرمایا نا نکلو جہاد کے لیے، تو صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ حضور نکلنے کے لیے تیار ہیں مگر کریں کیا؟ اتنی گرمی، شدت کی گرمی کا موسم تھا، حضور پاؤں میں ہماری جوتا نہیں پہننے کے لیے، تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی پاس چیز ہی نہیں، سواری کے لیے اونٹ نہیں، گھوڑے نہیں، لڑنے کے لیے تلوار نہیں۔ ہم تو تیار ہیں نکلنے کے لیے، لیکن نہ پہننے کے لیے لباس ہے، نہ کھانے کے لیے اشیاء خرد و نوش ہیں، نہ جوتا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کیسے نکلیں؟ یہ لشکر اسرت، تنگی کا لشکر، حضور منبر پہ آئے، میرے آقا کے جو حدیث کے لفظ ہیں میں چاہوں گا کہ تمام سامعین میری طرف توجہ رکھیں اور متوجہ ہو کر حدیث کے لفظ ذرا سن لیں۔ یہ وہ لفظ ہیں جو حضور کی زبان اقدس سے نکلے ہیں، بڑی لذت ہے ان لفظوں میں، ان کلمات میں بڑا کیف ہے، بڑا سرور ہے، بڑی چاشنی ہے، بڑی حلاوت ہے، بڑی مٹھاس ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من جہز جیش الاسرا فلہ الجنہ، جو لشکر اسرت، تنگی کے لشکر کی کفالت کرے، اس کا خرچہ اٹھائے، اس لشکر کا خرچہ اٹھائے، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ صحابہ مسجد نبی بھری ہوئی ہے، کسی صحابی نے ہمت نہیں کی، حضور اگرائی کرتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، ہر کارنوں 500 لانے ہیں، نہ کسی نے نہیں کہا۔ میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کتابوں کی بھولا پھالی کی ذخیرہ حدیث کو دیکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، عثمان اکیلا کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ اس لشکر کا سارا خرچہ، ان کے جوتے اور بوٹوں کے تسموں سے لے کر ان کی یونیفارم، وردیاں، کھانے پینے کا سامان، سواریاں، لڑنے کے لیے تلوار، نیزے، تیر، سارا خرچہ اکیلا میں عثمان اٹھاتا ہوں، اکیلا میں اٹھاتا ہوں۔ فرمایا عثمان تو لشکر اسرت کی کفالت کا اعلان کر رہا ہے، میں مصطفیٰ تیرے جنتی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں۔ حضور اتنے خوش ہوئے، سارا خرچہ اکیلا عثمان، 700 اونٹ ایک مجلس میں عثمان غنی نے حضور کو پیش کیا۔
میرے آقا اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، حضور نے فرمایا لوگو سنو، فرمایا آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہ کرے، کوئی نیک عمل آج کے بعد میرا عثمان نہ کرے، عرش والے رب نے پھر بھی عثمان کو جنت لکھ کر دے دی ہے۔ آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی جنتی۔ اللہ اکبر۔ سنو ذرا سانگلہ ہل والو، عثمان نے یہ تو نہیں کہا لگیاں نے موجوں لائی رکھی سونے۔ آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ آپ جنتی ہیں، آپ کو بشارت مل جائے، کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ لیکن عثمان کی کیفیت بھی ذرا دیکھیے۔ عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا، آپ فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے۔ رونے لگے، آنسوؤں کی برسات لگ گئی، آنسوؤں کی جڑی لگ گئی، اور عثمان غنی نے سرکار سے عرض کیا حضور 1000 اشرفیاں شکرانے کے لیے میں اور پیش کرتا ہوں۔ 1000 اشرفیاں، 700 گھوڑا، 700 اونٹ، اور ایک مجلس، ایک محفل میں بوٹوں کے تسموں سے لے کر وردیاں، یونیفارم، کھانے پینے کا سامان، راشن پانی، سواریوں کے لیے اونٹ اور گھوڑے، لڑنے کے لیے تلواریں اور نیزے اور تیر اور بھالے، زرہیں، سارا خرچہ جس شخصیت نے اٹھایا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، اس کا نام سیدنا عثمان غنی ذی النورین ہے۔ 2 مرتبہ جنت خرید، اور میرے نبی پاک نے 10 مرتبہ عثمان غنی کو جنتی ہونے کی بشارت دی، 10 مرتبہ۔ حیائے عثمان غنی کا شرم و حیا میں کوئی ثانی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، سخاوت میں بھی عثمان غنی کا کوئی ثانی اور ہمسر نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، مسجد نبوی میں جہاں آپ جاتے ہو حج کرنے، عمرہ کرنے، زیارتیں کرتے ہو، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جو جگہ خرید کے دی تھی، یہ کس نے دی تھی؟ عثمان غنی ذی النورین۔ یہاں بھی اگرائی نہیں کی، چندہ نہیں کیا، فنڈ ریزنگ نہیں کی۔ یتیموں کا مکان تھا مسجد کے ساتھ، یتیم بچے تھے 2، مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، صحابہ بڑھتے چلے گئے، اسلام پھیلتا چلا گیا۔ حضور نے فرمایا مسجد تنگ ہو گئی، چھوٹی ہو گئی، نمازی بہت بڑھ گئے، صحابہ کی تعداد بڑھ رہی دن بدن، تو یہ 7 والا مکان مل جائے تو اسے مسجد میں شامل کر لیں۔ وہ مکان کے جو مالک تھے نا، حضور نے انہیں بلایا۔ جب حضور نے بات کی، انہوں نے کہا مکان دینے کے لیے تیار تھے مسجد کے لیے، مگر ہم یتیم بچے ہیں، ہمارا باپ جو جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز باپ نے چھوڑی نہیں، نہ پیسہ، نہ سونا، نہ چاندی، صرف یہ مکان ہے ہمارے باپ کا ترکہ اور وراثت، اس کے سوا ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ حضور خاموش ہو گئے، اور میں اب یتیم بچے ہیں، ان سے مکان نہیں لیتے۔ عثمان غنی کو پتہ چل گیا کہ حضور مکان لینا چاہتے ہیں مسجد کی توسیع کے لیے، لیکن حضور اس لیے خاموش ہو گئے کہ وہ یتیم بچوں کا مکان ہے۔ عثمان غنی گئے اور ان یتیم بچوں سے جا کے سودا کیا، فرمایا مکان بیچنا ہے تم نے؟ انہوں نے کہا بیچنا ہے، کتنے پیسے دیتے ہو؟ جتنے پیسے انہوں نے مانگے، کعبے کے رب کی قسم ہے عثمان غنی نے ساری کی ساری پیمنٹ اس موقع کے اوپر کر دی، ساری رقم دے دی، یہ لو پیسے۔ مکان خرید لیا، سیدھے چابیاں لے کر حضور کے پاس آ گئے۔ حضور میں نے سنا ہے کہ آپ یہ مکان خریدنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں مسجد نبوی کے لیے، توسیع کے لیے۔ اور میں ہاں عثمان بات تو ایسے ہی ہے، مگر یہ بچے ہیں یتیم، اور مکان کے سوا ان کے پاس ہے بھی کوئی نہیں، اس لیے میں خاموش ہو گیا ہوں، یہ یتیم ہیں، ان سے اب نہیں کہنا میں نے۔ حضور اگر وہ مکان میں خرید کے دے دوں مسجد نبوی کے لیے،
فرمایا عثمان اگر تو مکان مسجد نبی کی توسیع کے لیے پیش کرتا ہے میں تجھ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. بیر روما خرید کر وقف کرنے والا عثمان، رسول اللہ کا دوہرا داماد، قرآن سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرنے والا عثمان. اسی لیے جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے جامع قرآن کامل الحیاء والایمان عثمان ابن عفان رضی اللہ. یہ مظلوم مدینہ ہیں. آج 18 ذی الحج ہے نا، آج کے دن آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا. جس نے بیر روم، اس قوم نے، اس ملت کا حال دیکھیے. وہ عثمان جس نے کنواں خرید کے وقف کیا تھا، 50 دن ان کے مکان کا محاصرہ کر کے دانا پانی بند کر دیا. 50 دن پانی نہیں جانے دیا عثمان کے گھر میں، جو مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کے وقف کی تھی. 50 دن مسجد میں آنے نہیں دیا، نماز نہیں پڑھنے دی. اور 18 ذی الحج کو قرآن پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. اور جب جنازہ اٹھایا گیا تو پتھر مارے جنازے پہ. مصری ابن سوا، اس کا جو لشکر آیا تھا، حضرت عثمان کے جنازے پہ پتھر برسائے، جنازہ گلی سے واپس آ جاتا، پھر پتھر برستے تو دوسری گلی میں جنازہ چلا جاتا، پھر جنازہ واپس آ، پتھروں کی بارش کی گئی. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، کوچے محبوب سے ذرا گھوم کے نکلے. رات کی تاریکی میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی. کتنے آدمیوں نے جنازہ پڑھا؟ 17 بندے. 10 سے 7 بولو یار. ملت کا محسن اعظم، جس کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 صاحبزادیاں، جس نے 10 مرتبہ نبی پاک سے جنت کی بشارت لی، بیر روما خرید کے وقف کیا، لشکر اسرت کی کفالت کی. صرف 17 بندوں نے جنازہ پڑھا. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ، آپ نے جنازہ پڑھایا. رات کی تاریکی میں جنت البقیع شریف میں آپ کی تدفین عمل میں آ گئی. یہ آج آپ کی شہادت کا دن تھا. میں نے مناسب سمجھا کہ سانگلہ ہل کی سرزمین پر آپ کا تذکرہ جب ہوگا شہادت کے دن، جامع مسجد محبوب سبحانی کے حصے میں یہ شہادت آئی. پورے سانگلہ ہل میں یہ شہادت جامع مسجد محبوب سبحانی کے حصے میں آئی کہ این شہادت کے دن اس مسجد میں ان کا ذکر مبارک کیا گیا اور ان کی شہادت کا دن منایا گیا. میرا یہ ایمان ہے، اسی پر میں ختم کرتا ہوں. جب گنبد خضرا میں رپورٹ جائے گی نا، میرے عثمان کا دن کس کس نے منایا، میرے عثمان کا دن کس کس نے منایا، ملائکہ کہیں گے یا رسول اللہ گلے باجوے روڈ پر ایک مسجد ہے مسجد محبوب سبحانی، وہاں چند عاشقان رسول جمع تھے اور 18 ذی الحج جو شہادت عثمان غنی کا دن ہے، اس جمع ہو کر عثمان غنی کے تذکرے کر رہے تھے. ان کی زندگی کی باتیں چھیڑی ہوئی تھی، ان کا ذکر ہو رہا تھا. ہم خوش نصیب ہیں، اللہ کریم نے ہمیں توفیق دی. جیسا کہ ابھی محتشم صاحب نے اعلان کیا ہے، مجبوری یہ ہے ورنہ میں اذان تک بیان کرتا. درگاہ شریف پر خانقاہ ڈوگراں، وہاں بھی چونکہ 18 ذی الحج ہے نا تو خاص دن ہے شہادت کا، وہاں بھی میں نے محفل رکھی ہوئی ہے، جہاں میں نے شکر گڑھ سے ایک بڑے اچھے عالم بلائے ہیں، ان کا بیان بھی ہے. محتشم رضا صاحب کی وہاں بھی نعت شریف ہے. میں نے کہا جب میں نکلوں گا ساتھ میرے یہ بھی نکل جائیں گے جی. تو وہاں پہنچنا ہے اور محفل کا سارا انتظام سارا میں ہی کرتا ہوں. مہمان ادھر آ جائیں تو وہ کہیں گے کہ میزبان غیر حاضر مہمان حاضر، وہ کہیں گے جی میزبان غیر حاضر اور مہمان حاضر. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں